पूरे हफ्ते से बार बार मैसेज था कि साजा ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा ठहर जाओ, मैं इंशाल्लाह लाइव में इसका पूरा जवाब दे दूंगी, ताकि वो लोग जिन्होंने पहले क्वेश्चन किया उनको भी इसका जवाब मिल जाए। ज़वाल के वक्त के बारे में कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या उस वक़्त अगर नमाज हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, और क्या वो थोड़ा सा उसके बारे में क्वेश्चन रहता है दिल में। तो उसी बात को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ज़वाल के जो औकात है ना, वो 3 औकात होते हैं। आप ये ज़हन में रखिएगा, बहुत आसानी से समझ आ जाती है। जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज गुरूब होता है, तो ये तो 2 आसान है। और एक जब बिल्कुल सूरज ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है ना, तो उस तरह से देखिए रसूल अल्लाह के ज़माने में तो घड़ियां नहीं होती थी, तो वो नेज़ा जैसे एक लगा के तो उसके साए से अंदाज़ा लगाते थे। अब तो इतनी आसानियां हो गई हैं, घड़ियां हैं हमारे पास, और चैट जीपीटी आ गया, उसी से पूछ ले कि मैं इस एरिया में रहती हूँ, मेरे वक्त के नमाज के औकात क्या हैं। तो आपको जब नमाज के औकात मिल जाते हैं ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको जो ज़वाल के वक्त का बताना चाह रही थी कि जैसे फजर की नमाज है, आप उठते हैं, फजर की नमाज के शुरू का टाइम और आखिर का टाइम, फॉर एग्जांपल 5 बजे फजर आपकी शुरू होती है और 7 ओ क्लॉक आपकी फजर का वक्त ख़त्म होता है। तो आपका जो 7 ओ क्लॉक का फजर का टाइम ख़त्म होता है ना, वो वक्त होता है जब सूरज चढ़ने का टाइम होता है। ठीक है, उससे आप सोच लें कि 10 मिनट इधर और 10 मिनट बाद में, आप अगर 20 मिनट का रखें तो आप आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि उस वक़्त आप सजदा नहीं कर सकते, वो ज़वाल का वक्त होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा, फिर हमने फजर की नमाज 5 बजे फजर शुरू थी, मैं 5:30 उठ गई, तो मैंने नमाज पढ़ी। तो क्या नमाज पढ़ने के बाद अगर अभी ज़वाल का वक्त शुरू नहीं हुआ तो फिर मैं नमाज पढ़ सकती हूँ? वो तो नमाज अब नफल नहीं होगी ना, क्योंकि फ़र्ज़ तो हमने पढ़ लिए थे। तो फिर हम नहीं नमाज पढ़ सकते फजर के बाद। अच्छा, हम नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमने नमाज अपने वक्त के साथ अदा कर दी। अब कोई नफल इबादत नहीं हो सकती जब तक सूरज पूरा नहीं चढ़ जाता। अच्छा, अब क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हमारे सामने आती है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसकी नमाज फजर की एक रकत सूरज तुलू होने से पहले हो गई तो उसकी नमाज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल आपकी आंख लग गई, आपकी आंख नहीं खुली है, तो आपकी नमाज का आप उठे हो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, मतलब वक्त ऐसा आ गया कि ये तो नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आप नमाज कज़ा ना करें, क्योंकि आपकी नमाज हो जाएगी। एक रकत भी अगर उस टाइम पे ज़वाल के टाइम पे आपकी हो जाती है ना, तो बाकी एक रकत उसके बाद होगी, तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ख्वाह वक्त वो मकरूह है, उस वक्त को मकरूह कहते हैं, लेकिन नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन डू नॉट मेक इट अ हैबिट। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि इसी तरह असर की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले एक रकत पाली, बाकी 3 रकतें बाद में अदा हुई तो नमाज हो जाएगी। अब प्रॉब्लम पता है, यूजुअली फिर असर की, मगरिब में जोहर में तो कोई मुश्किल नहीं होती। जोहर का वक्त स्टार्ट होता है जब सूरज बिल्कुल ऊपर आता है, तो 10 मिनट के बाद आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो वो तो आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप मस्जिद में भी, अगर औरतें तो मस्जिद में नहीं पढ़ती है ना जमात के साथ, लेकिन आदमी जैसे जाते हैं, तो यूजुअली हमारा यहाँ पे क्या होता है कि किसी के हम फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग मस्जिद में कुल करने के लिए, दुआ करने के लिए मस्जिद में जब जाते हैं, या फिर निकाह लोग अक्सर मस्जिद में करते हैं तो उस वक्त जाते हैं। अगर तो वो जोहर वाला वक्त होता है ना, जैसे जोहर के वक्त में तो आप कभी भी, क्योंकि हमने अब मस्जिद में जाना है, फिर हमने तहियतुल मस्जिद पढ़नी है, तो वो तो नफल है ना, इबादत है, आता है, तो क्या फिर हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि जोहर से असर का वक्त जब आता है ना, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सही पूरा टाइम पे आपने नफली जितनी इबादत करनी है आप करते रहें। असर से मगरिब के टाइम में, जब मगरिब का टाइम पास आता है, तो अगेन वो रूल है कि अगर आपको एक रकत भी मिल जाती है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन वो मकरूह वक्त होगा, उस वक्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने असर की नमाज घर में पढ़ ली है, या अपने मस्जिद में का भी छोड़ दें, आपने घर में अव्वल वक्त में असर की नमाज पढ़ ली, तो फिर आप मगरिब की नमाज तक फिर आप नफल नहीं पढ़ सकते।
लेकिन अगर आपने थोड़ी देर से पढ़ी है तो फिर आप पहले नफल पढ़ रहे हो तो वो और बात है, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो फिर आप उसके बाद नफली कोई इबादत नहीं कर सकते। हाँ, तस्बीहात करो, कुरान पढ़ सकते हो आप, बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सजदा, मतलब नमाज मना है ना, नफली कोई इबादत नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ों की, नहीं पता चलता, तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं क्लियर कर लूँ कि जब सूरज मगरिब, अच्छा जब वो पूरा उसमें जब होता है ना ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, जब सूरज सीधा खड़ा होता है उस वक्त नमाज पढ़ना मना है। मक्का में हो तो वो कैसे होता है, जैसे मक्का में हम जाते हैं ना तो साया बिल्कुल पाँव के ऊपर होता है, मतलब ना इधर होता है ना उधर होता है, पाँव पर होता है, दाई बाई कोई साया नहीं होता। जब सूरज मगरिब की तरफ चलना शुरू हो तो उस वक्त ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा टाइम होता है, बस उसी वक्त में एक्चुअली सजदा जो है वो मना होता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन क्या है कि नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले नमाज पढ़ ली है तो उसके बाद सजदा नहीं करते। तो ये थोड़ा सा था, लेकिन उस वक़्त में तस्बीहात कर सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप वो कोई क्लास ले रहे हो आप कुरान की, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ना कहते हैं कि रात को भी ऐसा वक्त आता है कि जो जिसमें ज़वाल का वक्त है 12 बजे के बाद, तो ज़वाल का जो टाइम है ना वो सूरज के साथ है, रात को कोई ज़वाल का टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसकी और डिटेल जो है जब मैं आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक पे पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़वाल का वक्त क्या होता है और क्यों मना करते हैं। जैसे हम मस्जिद में जाते हैं तो फिर अगर हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है तो फिर हम तहियतुल मस्जिद अगर एंटर होते हैं तो बाज़ लोगों के नज़दीक नहीं पढ़ सकते, बाज़ कहते हैं कि नहीं तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं। अब वो भी डिफरेंट है, लेकिन मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मस्जिद में जाते ही अगर फॉर एग्जांपल आपने नमाज नहीं पढ़ी है, असर की नमाज नहीं पढ़ी, अब आपने या जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, आप मस्जिद में गए हो, तहियतुल मस्जिद पढ़ना ज़रूरी है जब आप मस्जिद में एंटर होते हो, है ना। बैठने से पहले आपको 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ती है जो कि तहियतुल मस्जिद होती है, मस्जिद के आदाब के उसमें आता है। अच्छा, अब आपने एंटर हुए, जमात हो रही थी, आपकी तहियतुल मस्जिद रह गई, तो ऐसा नहीं है कि आप कोने में खड़े होकर जल्दी 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 तहियतुल मस्जिद पढ़ ले और फिर आप जमात में हो। नहीं, अब फर्ज नमाज आपकी खड़ी हो गई है तो आप नमाज को ज्वाइन करेंगे और वो आपकी कायम मुकाम बन जाएगी तहियतुल मस्जिद की, ठीक है। Whenever you enter in the masjid, तो ये आपको 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की पढ़नी होती है बैठने से पहले, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ज़वाल के वक्त का भी आपको मैंने बता दिया, वो सारा आप देख लेना। तो आई थिंक किसी की भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी तो वो ठीक हो गई होगी। तो आइए जनाब, अब हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उन स्टूडेंट को जो हिफ्स कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह 30th पारा बिल्कुल आधा उनका कंप्लीट हो गया है। अभी वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके टेस्ट होने वाले हैं और उसके बाद इंशाल्लाह सूरत फजर उनकी शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि हिफ्स के डिपार्टमेंट को मारिया और इंडिया में लीना हर जगह पे घूम रही होती हैं। इंडिया में तो लीना वहाँ पे हैंडल कर रही होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको इसका अजर अजीम अता करे और जिन लोगों ने मेमोराइज कर लिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी यादाश्त में रखे, क्योंकि 30th पारा में ये होता है कि सूरतें इतनी आपस में मिलती हैं, बाज़ आयात आपस में मिलती है ना, कि जब आप नमाज में पढ़ रहे होते हैं ना तो अचानक आपको लगता है कि मैं तो ये सूरा पढ़ रही थी तो मैं इस सूरा में कैसे चली गई हूँ, क्योंकि उसका एंड मिलता है ना। तो एंड करते कि वो उसी रो में आप किसी और जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कबूल करेंगे, जैसी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो फिर अपनी जगह पे कायम हो जाती हैं आयात जो हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। देखिए, जल्दी मत कीजिएगा, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, जब उनको हिफ्स कराते हैं वो एक और बात है। जब थोड़ी बड़ी उम्र में हम हिफ्स करते हैं तो आप देखिए, अगर आपको 2 या 3 छोटी आयात होती हैं तो 3 आ जाती हैं या 4 आ जाती हैं, तो इससे ज़्यादा
क्योंकि पूरा वीक आपने ये देखना है कि आपको भूले ना, और इतनी जल्दी सूरह ख़त्म भी हो जाती हैं, फिर आप रिपीटेडली उनको अपनी नमाज़ों में पढ़ते हो और आप उनको एंजॉय करते हो, आप लंबे लंबे क़याम कर देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत मुबारक उन तमाम पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट को जिन्होंने हिफ्ज़ आधा पारा अल्हम्दुलिल्लाह उनका कंप्लीट हुआ। अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं सूरह दुहा की तरफ। सूरह दुहा जो है इसमें आयात जो है वो 11 है और रुकू जो है इसका 1 रुकू है। बहुत प्यारी सूरह है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देती हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हम ये क्यों कहते हैं कि जब परेशानी हो या गम आता है या डिप्रेशन होता है तो उस ज़माने में सूरह दुहा को ज़रूर सुनना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, उससे दिल को सुकून होता है। जैसे कि पूरा कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान में फरमा दिया ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान पढ़ोगे तो सुकून होगा, अल्लाह की वही है। लेकिन ये सूरह का जो शान नुज़ूल है, जब आप उसको सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, क्योंकि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी ऐसी परेशानी नहीं आई थी कि उनको डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो जाए। अब देखिए, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हबीब, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके सामने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कह दिया। तो उनके ऊपर जब ऐसी हालत आएगी ना तो आप लोग दिल थाम के रखिएगा कि हम लोग अपनी मुसीबतों में कैसे परेशान होते हैं, कैसे हम लोग घबरा जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए तो नमूना है। उनकी ज़िंदगी कैसे थी, कभी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी मुश्किल आए ना तो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सोचा कीजिए, तो एक सुकून आ जाता है कि या पाक परवरदिगार, मैं तो हज़ारों करोड़ों गुना बेहतर हालत में हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आसानियाँ फरमा देंगे। असल बात यह है कि कुरान पाक को जब हम उनकी ग्लासेस लगा के उसके एंगल से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक देखते हैं ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर गम भी कम नहीं लगते, फिर मुश्किलें जो होती हैं वो कुछ भी नहीं लगती। वो लगता है कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ना कुछ इसमें मेरे लिए बेहतरी रखी होगी, इसीलिए मेरे साथ ऐसे हुए, तो कोई बात नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत मुकाम होता है। अच्छा जी, अब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा, वद्दुहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कसम है चाश्त के वक्त की, अव्वल लैली इज़ा सजा, और रात की जब वो पुरसुकून हो जाती है। अब देखिए, इससे पहले हमने सूरत लैल में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात और निहार, दिन की कसम खाई। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निहार नहीं, दिन और रात के मुकाबले में दिन की कसम नहीं है, दुहा की कसम है। क्यों? क्योंकि देखिए, दिन दुहा जो है ना वो दिन की एक सिफत है। अरबी ज़ुबान जो है ना उसमें बहुत वुसअत होती है, उसमें हर आवर जो है ना, हर घंटा उसका एक नाम होता है। जैसे फजर है, फिर इशराक है, फिर दुहा है। हम कहते हैं ना कि फजर के बाद 1 घंटे के बाद दुहा का वक्त शुरू हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिन के उस वक्त की कसम खाई है यहाँ पे, जो पूरी तरह से खिल के सामने आ जाता है। जैसे सूरज पूरी तरह से आ जाता है और उस वक्त धूप जो होती है ना वो सख्त नहीं होती, तेज़ नहीं होती, उस वक्त धूप ज़रा ठंडी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस वक्त के पूरी तरह से रोशन दिन की कसम खाई है। और दुहा कहते हैं जैसे जब परिंदे अपने कारोबार के, अब परिंदे को कारोबार नहीं होता, परिंदे अपनी खाना खाने के लिए, चुगने के लिए, अपनी सारे उसके लिए निकलते हैं, और इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के, अपने जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए निकलते हैं। तो ये वही वक्त होता है। अच्छा, दुहा जो है ना ये इतना प्यारा वक्त है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में कहा कि जो नमाज होती है सलातो दुहा, इसको हम अक्सर वो कहते हैं इशराक, और एक होते हैं चाश्त, चाश्त की नमाज कहते हैं ना। ये चाश्त का वर्ड अरबी का नहीं है, ये अरबी में दुहा जिस वक्त को कहते हैं उसी को हम लोग चाश्त कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो हमारे हर जोड़, अब देखिए हमारे 360 जोड़ हैं हमारी जिस्म में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर जोड़ पर एवरी मॉर्निंग हर जोड़ पर सदका होता है।
اور اگر پھر فرمائے کہ ہر حمد بیان کرنا صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کو چاشت کی 2 رکعت کفایت کر جاتی ہیں۔ ہماری اب دیکھیں یوزلی میں کہتی ہوں کہ جن کو جوڑوں کی درد ہوتی ہے نا، اور وہ تو ایک ٹائم آتا ہے آج کل تو ہر چھوٹے بڑے کو ہی شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے چاشت کی جو دعا کی نماز ہے نا وہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ ہر جوڑ کا صدقہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں اگر ویسے صدقہ دینا پڑے تو آپ سوچ لیں کہ ہر روز آپ کو 360 روپے نکالنے پڑیں گے، ایک ایک روپے ایک جوڑ کا، اور اگر آپ باہر رہتے ہو تو $360 آپ کو ایوری ڈے نکالنے پڑیں گے، تو بہتر ہے نا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سنبھال لیتے ہیں چیزوں کو۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی 12، اچھا چاشت کی نا 2 بھی رکعت ہیں اور 12 تک بھی بڑھ سکتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعت پڑھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعت ادا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غافل میں نہیں رکھے گا، اور جس نے 4 رکعت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور جس نے 6 رکعت پڑھی اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کفایت کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سارے معاملہ سنبھال لیں گے، اور جس نے 8 رکعت پڑھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فرما بردار لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو جنت میں سونے کا محل بن جائے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ دعا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، کہ اس رات کی قسم جو چھا جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ جب نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کہ یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری آئی نا کہ دعا اور مطلب زندگی میں خوشیاں اور غم جو ہے نا وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی غم، پریشانی، دکھ آتا ہے تو کبھی بھی کسی دوسرے کو دیکھ کے یہ مت سوچئے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنے مومن بندے سے ناراض نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا ایک بات، قرآن پاک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو یہ ہوگا، وہ ملے گا، وہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی بات کی ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ما ودعاک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدی کے لیے ہے۔ ہر وہ مومن بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بک گیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ جب پہلی دفعہ وحی آئی ہے تو غار حرا میں تھے، تو غار حرا میں کیونکہ جو ہسٹری میں آتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آتا ہے کہ اس کا ٹائم تھا، اس کا رمضان کا ٹائم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے عبادت کرتے تھے۔ اب کویسچن جی ہمارے دل میں آتا ہے کہ ابھی تو وہی آئی نہیں تھی اور اسلام کا بھی پتہ نہیں تھا، تو مشرکین مکہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ تو وہاں پہ اب ہمیں یہی سمجھ آتی ہے جو مفسرین نے لکھا اور جو رسول اللہ کی سیرہ میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا مکہ کے، یہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے تھے، طواف خانہ کعبہ کا کرتے تھے، تو ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی بچی کھچی تعلیمات تو تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی ایسے ہوتے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا دل نیک ہوتا ہے بندے کا، وہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے تھے اور تدبر کرتے تھے، اور وہ آگے آ جائے گا اس کے بارے میں سارا۔ اچھا، اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ جب وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وحی اقرا
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, अब पहले से रसूलुल्लाह को तो पता भी नहीं था इस बात का, ना वो मुशरिकीन मक्का जो अरब के रहने वाले लोग थे वो इससे फेमिलियर भी नहीं थे कि वही कैसे आती है, क्या होगा, क्योंकि वही का सिलसिला तो पहली दफ़ा शुरू हुआ था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोचिए गारे हिरा में अकेले बैठे हुए और वहाँ से उनको आवाज़ आती है इक़रा बिस्मिकल्लज़ी खलक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको भींचा, जैसे ज़ोर से नहीं पकड़ लेते, और फिर दोबारा से कहा इक़रा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता। तो जब तीसरी दफ़ा उसने दोबारा से उनको ज़ोर से पकड़ा और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, कि पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रसूलुल्लाह पहली वही जो थी ना, ये 5 आयात नाज़िल हुई थी। इसके 5 आयात लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घबरा गए, डर गए थे इतना ज़्यादा। अब वो फ़ौरन घर वापस आते हैं और आके हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन से कहते ज़िम्बिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, और बुखार और कांप रहे हैं जैसे डरे हुए थे। और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन को कहते हैं कि मुझे डर है, मुझे अपनी जान का डर है। उनको नहीं पता था कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। आप ज़रा जब सिरा पढ़ते हैं ना, आप इसको फील किया करें कि हम लोग, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि कोई अलिफ लैला वाली कहानियाँ होती हैं, हमें पता नहीं चलता। तो जब हम अपने साथ रिलेट करते हैं ना, इंसान के साथ रिलेट करता है कि अच्छा क्या उस वक्त जज्बात होंगे, कैसे फील कर रहे होंगे। अब देखिए इसमें खूबसूरती कितनी कि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अनहा से जब कहा कि मुझे डर है, मेरी जान का डर है, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही, हदीस में भी आता है, उसका मैं मफहूम बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप इतनी नेक काम करते हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, मस्कीनों को खाना खिलाते हैं, आप नेकी की बात करने वाले हैं, आपको लोग सादिक और अमीन कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ज़ाया नहीं करेंगे। तो देखिए अब इधर सबक सीखने का ये है, यहाँ पे मैं पॉज करके बताना चाह रही थी कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी दोस्त के पास नहीं गए जब घबरा गए कि मैं क्या करूं, सीधे अपने बीवी के पास आते हैं और बीवी के पास कंफर्ट फील करते हैं। वो बीवी भी देखिए कितनी अच्छी है कि ऐसा नहीं कि हम जैसे कोई बंदी हो तो वो कहे कि जी अच्छा मना नहीं किया था, अकेले चले जाते थे, अच्छा अब जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कितनी खूबसूरत उनको पूरी तरह से पहले कंफर्ट दिया और उसके बाद कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े बेहतर हुए तो फिर अपने चचाजाद भाई जो थे उनके पास, वर्का बिन नौफल, उनके पास लेके गई, क्योंकि वर्का बिन नौफल जो थे ना, ये अबरानी ज़ुबान जानते थे, लिखना जानते थे और अंजील लिखा करते थे। तो ऑलरेडी उनको वही के इल्म के बारे में पता था, ठीक है। तो उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, जैसे उनकी ज़ुबान थी वैसे वो जानते थे। अब जैसे उन्होंने अपने चचाजाद भाई को बताया, उस वक़्त वो बूढ़े हो चुके थे और नबीना भी हो चुके थे। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुआ था, और काश कि जिस वक़्त आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी, मैं ज़िंदा होता तो मैं आपका साथ देता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मेरी कौम निकाल देगी, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि कुरैश जो थे वो रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। अब मैं जब आपको वो पहला वाक़या बताऊंगी ना, आगे आएगा यतीम वाला, तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितनी मोहब्बत करते थे, उनको सादिक और अमीन कहा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब हर कौम ने अपने नबी को इसी तरह से उनके शहर से निकाल दिया था, अब वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर चीज़ नहीं हो रही। तो ये पहली फतरतुल वही जो है ना, ये 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्की दौर में हुई थी। और उसका दौर जो था, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूं कि सूरत अलक की जो आया थी पहली 5, ये पहली दफ़ा नाजिल हुई है। तो इसके बाद जो टाइम आया था वो कुछ लोग कहते हैं 3 महीने का था, जिसमें वही आनी बंद हो गई थी, अब वही नहीं आ रही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इश्तियाक हो गया, एक शौक हो गया था, क्योंकि वही का उनको पता चला कि ये शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई पैगाम आ रहा है। अच्छा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने वहाँ पे जब देखा पहली दफ़ा, अब क्या हुआ था कि ये पहली वही के बाद अब सूरत मुदस्सिर से सूरत फजर तक मुसलसल वही आती रही। ये दूसरा जो अब पहली दफ़ा पॉज हुआ, फिर उसके बाद
پھر جو تھوڑے دیر کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ روایات میں 3 مہینے آتا ہے، کچھ میں تھوڑا سا اس سے زیادہ ٹائم آتا ہے، تو اٹ آل ڈیپینڈ. لیکن اس کے بعد سے پھر سورت مدثر جب نازل ہوئی نا، وہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے. تو ایک دفعہ غار حرا سے اتر کے آ رہے تو ان کو ایک آواز آتی ہے. اب دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا. تو اچانک اوپر ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام جو غار حرا میں تھے نا، کیونکہ دیکھیں غار حرا تو چھوٹا سا تھا، ادھر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ڈر گئے تھے. یہاں پہ تو کھلے آسمان پہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے، اور ان کے جو پر ہے کہتے ہیں 700 ان کے پر ہیں، لیکن صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے. اور ایک جگہ پہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت کہ ان کے پروں سے موتی زمردن موتی جو ہوتے ہیں نا وہ شائن کر رہے تھے ان کے پروں سے، اتنے خوبصورت اور پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ڈر گئے. پھر واپس آئے گھر میں، پھر اپنی حضرت خدیجہ سے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے اڑا دو، اور ڈر رہے ہیں، بخار جیسے ہو جاتا ہے. تو اس وقت سورت مدثر نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان کو کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو آگاہ کرو. اور یہ پہلی پھر وہی تھی جو ایکچولی باقاعدہ وہی نازل ہوئی. اور پہلے 3 سال تو 1 to 1 پیغام جا رہا ہے. اب آپ امیجن بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، آج ہم جس حالات میں ہیں نا، جب ہم سوچتے ہیں ہائے مشکل، مسلمانوں کا یہ حال ہے تو میں تو کیسے پریکٹس کروں، میرا تو عمل کرنا مشکل ہو گیا، میں حجاب لے کے باہر کیسے جاؤں، تو میں یہ ایسے کیسے کروں. تو اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے قم فانذر، کہ لوگوں کو آگاہ کرو. اب 1 to 1 بتایا جا رہا ہے، تھوڑے سے لوگ مسلمان ابھی ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد سورت فجر تک، اب الحمدللہ جو حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سورت فجر شروع کریں گے نا، تو ریلیٹ کیجئے گا اس بات کو کہ سورت فجر تک بھی مسلسل وہی آتی رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لوگوں کو کھلے عام بھی تبلیغ کرتے رہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ بھی رہے تھے، لیکن ابھی تک اتنے زیادہ لوگ تو اسلام کی طرف آئے نہیں تھے. ایون جو مکی دور میں کچھ 100 کچھ لوگوں کا آتا ہے کہ جو ٹوٹل لوگ مسلمان ہوئے تھے جب مدینہ میں ہجرت کی تھی. تو مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو رنگ ڈھنگ سب کچھ ہم نے کلچر کے نام سے سر سے کہتے ہیں نا کہ پاؤں تک ان کے رنگ میں رنگ ڈھل گئے ہوئے ہیں. ہمیں ان کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی زبان اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ڈے سیلیبریٹ کرنے ان کے اچھے لگتے ہیں. ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے دیکھیں، ہماری بھی تو چیزیں ہیں نا. اب آگے دیکھیے گا کہ کتنا سخت حکم ہے جہاں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے کے، اور جو نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی انشاءاللہ اتنے کلیئر ورڈز میں آئے گی. یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا تشریح کروں، اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو، کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ. اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ. اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ، مگر ایک شرط ہے، ان یہ کہ تتقو، تم سب بچنا چاہو، منہم ان سے، تقاتن بچنا. تقاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے، یا آپ کی جان کا خطرہ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے. پھر تو آپ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتے ہو، حرام بھی کھا لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیے یہ اتنی سی بات کہنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہو یا تمہیں تو کوئی خطرہ ہے اور تم اس میں اگر ایسی دوستی ظاہر کر رہے ہو تو تم وہ کر سکتے ہو. پھر آگے دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنے نفس سے.
کہ یہ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم بہانہ کر رہے ہیں، کہاں ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا۔ ہم اگر بہانے سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو میری جاب پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، مجھے تو جاب سے ہٹا دیں گے۔ اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی، وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، بھائی کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی، میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں جہاں، کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ، کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات، ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا۔ تم جھوٹ بولو گے اپنے آپ، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آگے، پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا، جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں۔ ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئی تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا، شی واز ویئرنگ حجاب، شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مے بی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی نئی امریکہ میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس، اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے، اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں، اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہر حال میں نظر آئے، اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا تم ظاہر کر لو، یعلمہ، وہ جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے
وہی بات ہے کہ وحدانیت کی یہ اتنی خوبصورت صورت آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے، وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے؟ اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے، پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں، کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے؟ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے ہیں اور اچھے کام کون سے ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتا ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے، اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے، بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں جب اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے، اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے، میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل، میرے ابو بھی ساتھ ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میں پورا خاندان، میرے دوست، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، تو ان کی ماں باپ، ان کے دادا دادی، سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ، مطلب کوئی تو مجھے منع کرے یا پھر کسی کو غصہ آئے، کوئی مجھے ڈانٹے، تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ وہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے، ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں عربی پڑھنی آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، اب دوست بھی تو ہے نا، اور یہ کوئی ایسی بات، کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے، کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے، اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھیں اگر پکڑ زیادہ ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط
طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے, وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے, تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے, جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے, وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مقام ہے, اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا, کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے یا پھر کسی اور ایسی چیز مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا, پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا, اللہ نے کہا ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زوینا والی جو آیت پڑھی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا, اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو, کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم, جس دن تاجدو پالے گا کلو نفسن, ہر نفس, ما جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا, من خیرن بھلائی میں سے, نیکی میں سے, مخدرن حاضر کیا ہوا. دیکھیں یہ مخدرن بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس, کسی جان نے, کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا, تو اس کو حاضر, اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا. وما عاملت, اور جو عمل کیا ہوگا, من سوئن برائی کا, وہ بھی اپنے سامنے پالے گا. تودو, اور وہ چاہے گا, لو کاش, انا بے شک, بینہا کہ اس برائی کے درمیان, و بینہو اور اس شخص کے درمیان, آمدن فاصلہ ہو, بعیدن دور کا. اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں, اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے. پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ, دوست نہ بناؤ, اپنے دلی دوست نہ بناؤ. وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے آپ سے, اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو, تم جو کرتے ہو, میں سب جانتا ہوں. اور ہر بات, ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے. ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا, وہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے, اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے. آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک, جو ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے, اور وہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای. اتنی خوبصورت ہے, آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی, اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگس ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای, اللہ یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان, کما باعدت بین المشرق والمغرب, جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا نا, وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں, تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے. اور اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے, اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے, کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں, جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا, یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے
کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا، ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے، تو اب سے میں نہیں کروں گی، اور اب توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا، وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ، جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے، وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں واپس نہ اٹھتا، تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو، ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا، سب دروازے بند ہو گئے، سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے. اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی. کیونکہ قرآن پاک دیکھیں، ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی. اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے جانا تھا. اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں، ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ختم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ. دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آ گئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، مت ایسی حرکتیں کرو. کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے، کس حد تک نہیں ملنا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے. تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو. تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے، میں کہتی ہوں ملینز، آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے، اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں، جو عزتیں دے دیتے ہیں، جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں. وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے، القاء کروا دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات، اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں، ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. آنیسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی، اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ بچوں کو دیکھا، نہ ان کو ٹائم دیا، کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے، رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے، یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ. ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا. لوگ تو پھر جاب کرتے ہیں، کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے، اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے، اور ہم نے اپنی پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کے ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہماری لائف سٹائل اچھی ہو جائے. ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں، ایک سے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری. اور وہ جو زندہ
खुशियाँ हमारे सामने थी ना, उन जिंदा खुशियों को छोड़ के हमने मटीरियल चीज़ों की तरफ अपनी खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दी। अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह हमें सबको तौफीक देगा। मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ तो ऑनेस्टली मैं अपने आप को भी समझा रही होती हूँ, बार बार अपने आप को याद कराती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला का दीन तो बड़ा खूबसूरत है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो सारी नेमतें हमें दी हैं, दौलत भी दी, घर दिया, औलाद दी, खामन दी, जिसको जैसे सेहत दी, सबसे बड़ी ईमान की दौलत दी, सबसे बड़ी बात है ये अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत खूबसूरत हमारे पास नेमतें होती हैं, बस इनकी पहचान की ज़रूरत है कि कौन सी नेमत, हर नेमत को उसका हक देने की ज़रूरत है। हम एक दुनिया के एक नफ्स के पीछे सिर्फ भागते हैं ना, तो फिर हम थक जाते हैं, फिर उसके बाद घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, फिर आंसू निकलते हैं, फिर इंसान वो भी बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जब इंसान अपने आप को ढूंढना शुरू करता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने सालों से जिसके पीछे भाग रही हूँ, चैन तो इधर फिर भी कोई नहीं है। वो जिस चीज़ों के पीछे भाग रही थी वो तो